السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل دا کڈس بک پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور سنا چھوٹے، کیا چل رہا ہے؟ علیہ مجھے پلیز چھوٹے چھوٹے نہ کہا کرو۔ تو چھوٹا ہے تو بیٹے تجھے چھوٹا ہی کہوں گا نا، چھوٹے۔ علی اگر آپ نے اب مجھے چھوٹے کہا نا تو میں آپ کو سبق سکھاؤں گا۔ یہ کیا چل رہا ہے علی؟ تم حمزہ کو چھوٹے چھوٹے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ چھوٹا مجھے کہتا ہے کہ مجھے سبق سکھائے گا۔ تو وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، چھوٹے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا تو بتاؤ چھوٹے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سنو علی، آج میں تمہیں ایک چونٹی اور ہاتھی کی کہانی سناتی ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ہمیں کسی بھی چیز کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو آپ بھی جلدی سے کہانی سنائیں، تو سنو۔ ہاتھی اور چونٹی۔ یہ کہانی ایک ہاتھی اور ایک چونٹی کی ہے۔ ایک بار جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر بہت غرور تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل کے جانوروں کو تنگ کرتا تھا، کبھی ہرن اور کبھی خرگوش جیسے پیارے اور معصوم جانوروں کو تنگ کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا، کبھی جنگل کے پرندوں کو تنگ کرتا۔ پرندے بھی اس ہاتھی سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک کبوتر کو دیکھا جو درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس ہاتھی نے کبوتر سے کہا، اے کبوتر، کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں۔ تم نے مجھے دیکھ کر سلام کیوں نہیں کیا؟ کبوتر نے کہا کہ میں تمہیں کیوں سلام کروں؟ آخر تم ہو کون؟ ہاتھی نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو اب جان جاؤ گے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری عزت کیسے کی جاتی ہے۔ غصے میں آ کر ہاتھی نے پورا درخت ہلا ڈالا اور اسے جڑ سے اکھاڑ دیا۔ کبوتر اس درخت سے اڑ گیا اور دور جا کر کسی اور درخت پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی وہاں کھڑا ہنستا رہا اور اونچی اونچی آواز میں کہنے لگا کہ دیکھو، یہ ہے میری طاقت۔ یہ کہنے کے بعد معمول کے مطابق ہاتھی ندی کے کنارے پانی پینے چلا گیا۔ اس ندی کے کنارے پر ایک چونٹی رہا کرتی تھی۔ وہ روز اپنا کھانا جمع کرتی اور ندی کے کنارے سے گزر کر اپنے گھر جاتی، اور ہاتھی روزانہ اس کو تنگ کرتا۔ پھر ایک دن ہاتھی ندی سے پانی پی رہا تھا کہ اس نے چونٹی کو کھانا لے جاتے دیکھا۔ اس نے سوچا کہ آج میں چونٹی کو کھانا لے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے اپنی بڑی سونڈ میں بہت سا پانی بھرا اور چونٹی پر چھڑک دیا۔ چونٹی کا سارا کھانا ضائع ہو گیا اور وہ پوری طرح سے بھیگ گئی۔ ہاتھی کھڑا ہنستا رہا۔ چونٹی غصے میں بولی کہ موٹے ہاتھی، آج جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، ایک دن میں تمہیں ضرور مزہ چکھاؤں گی۔ ہاتھی مزید ہنسا اور کہنے لگا کہ تم چھوٹی سی چونٹی مجھے مزہ چکھاؤ گی، میں تمہیں اپنے پیروں سے مسل دوں گا۔ چونٹی کو ہاتھی پر بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں ایک دن ہاتھی سے ضرور بدلہ لوں گی۔ اگلے دن جیسے ہی چونٹی وہاں سے گزری تو اس نے دیکھا کہ ہاتھی سو رہا تھا۔ اسے ایک ترکیب سوجھی۔ وہ خاموشی سے اس کے نزدیک گئی اور اس کی سونڈ میں گھس گئی۔ سونڈ کے اندر جا کر وہ اسے کاٹنے لگی۔ وہ ہاتھی کو کاٹتی رہی جب تک کہ وہ جاگ نہیں گیا۔ ہاتھی اٹھا اور درد کی وجہ سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ میری سونڈ میں کون ہے؟ باہر نکلو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ چونٹی پھر بھی ہاتھی کو کاٹتی رہی اور باہر نہ آئی۔ ہاتھی درد کے مارے رونے لگا۔ چونٹی ہاتھی کا رونا سن کر سونڈ سے باہر آ گئی۔ ہاتھی اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں چونٹی دوبارہ میری سونڈ میں نہ چلی جائے۔ وہ اس چونٹی کے سامنے جھکا اور فوراً اس سے معافی مانگنے لگا۔ ہاتھی اپنی غلطی سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ہاتھی نے کبھی اپنے سے چھوٹوں کو تنگ نہیں کیا۔ چونٹی بہت خوش ہوئی اور زور زور سے کہنے لگی کہ کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، سب قابل ہوتے ہیں۔ اپنے بڑے ہونے پر ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تو علی، ہمیں اس چونٹی اور ہاتھی کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے
कि हमें कभी किसी छोटी से छोटी चीज़ को भी कम नहीं समझना चाहिए। कभी भी अपने से छोटों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना इसका नुकसान हमें ज़रूर उठाना पड़ता है। हाँ आयशा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्यारे हमजा भाई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी हमजा भाई। नहीं नहीं अली भाई, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। थैंक यू हमजा भाई। If you enjoy this story, then press like and subscribe button and check the description box for more interesting stories.